بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم. میں ہوں رائے عامر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ایجوکیشن نیوز. آپ جانتے ہیں کہ اسکول اور یونیورسٹی اور کالجز کووڈ-19 کی دوسری لہر کی وجہ سے دوبارہ بند کر دیے گئے ہیں، اور جس سے بچوں کا تعلیمی نقصان ہو رہا ہے، اور اسی طرح بہت سارے ٹیچرز بے روزگار بھی ہو گئے ہیں. مزید اس حوالے سے جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اعجاز خان کاکڑ صاحب. اعجاز صاحب آل پاکستان پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے سینئر نائب صدر ہیں، اور اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کہ آج کل اسکولز کو کن مسائل کا سامنا ہے. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رائے عامر صاحب، آپ کا شکریہ. آپ نے مجھے اپنے ایجوکیشن نیوز کے پلیٹ فارم سے میرا پیغام پہنچانے کے لیے آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. شکریہ. میں تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ کرونا کی جب پہلی لہر جب آئی تو اس وقت ہمارے 30,000 پرائیویٹ سکولز جو ہے اس کرونا کا شکار ہوئے. اس دوران میں ہمارے بہت سارے پرنسپلز جنہوں نے اس مشکلات کو فیس کیا جو انہوں نے پوری زندگی کبھی ایسا مسائل نہیں دیکھے، جبکہ پوری دنیا میں لوگ کرائسس کا شکار رہے. لیکن وہاں پہ دوسرے ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ حکومت ایک سپورٹ کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر نے گورنمنٹ کے ساتھ بھرپور کوآپریٹ کیا. ہمارے لیڈر کاشف ندیم جاودانی صاحب ڈے فرسٹ سے ہم چونکہ ملکی مفاد تھا اس حوالے سے ہم ڈے فرسٹ سے گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے، اور ایس او پیز کے مطابق ہم نے اپنے دوبارہ جو ہمارے سکولز اوپن ہوئے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جب ایس او پیز بنے اور اس کے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پر ہمیں اس کے حوالے سے باقاعدہ آگاہ کیا گیا، اور ہم نے باقاعدہ پہلے ٹیچرز کو ٹریننگ دی، پھر اس کے بعد اپنے اسٹوڈینٹس کو اس ٹریننگ کے سے گزارا، اور باقاعدہ پراپر ایس او پیز کے مطابق ہم عمل درآمد کروانے میں کامیاب ہوئے. بدقسمتی سے ہمارے ساتھ جو دوسرے شعبہ جات تھے وہاں پر حکومت اپنی رٹ قائم کرنے میں ناکام رہی، جس میں بازار، شاپنگ مال، ٹرانسپورٹیشن اور دیگر شعبہ جات جہاں پر کہہ لیں کہ حکومت ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کروا سکی. بازاروں میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا ہوتا کہ ماسک کیا ہوتا ہے اور اس کے فوائد کیا ہے، جبکہ گورنمنٹ بھی اپنے طریقے سے وہ جو بھی کمپین لانچ کی ہوگی، لیکن اصل چیز ہوتا ہے عمل درآمد کروانا. جی. افسوس اس بات کا یہ کہ جہاں پر پرائیویٹ سیکٹر کیا، گورنمنٹ سکولز کیا، اور سب نے، بچوں نے بھی مطلب ہمارا ساتھ دیا کہ ہمارے جو تعلیم ہے اس کو جاری ہم رکھنا چاہتے ہیں. بچوں کا یہ بھی ایک پازیٹیو سائن تھا ایس او پیز کے مطابق عمل کرنے کا. ٹیچرز نے ان کو، جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ایک بڑا ہی مقام رکھتا ہے، اور اس نے اپنے بچوں کو گائیڈ کیا کہ بیٹا یہ آپ کی زندگی کو بچانے کے لیے یہ ماسک لگانا ہے، اور اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے، اور دوسری لوگوں کو بھی ہم، دوسری جانوں کو بھی ہم محفوظ کر لیں گے اور کرونا سے بچا لیں گے. لیکن جس طرح سے دوبارہ سکولز بند ہوئے، پہلے ہی نقصان جو تھا وہ بڑی مشکل سے، جس طرح بھی لوگوں نے اس ملک اور قوم کے لیے جو قربانیاں دی، آج پھر وہی پرائیویٹ سیکٹر اور اس کے ساتھ سکولز، اکیڈمی، کالجز
یونیورسٹیز سب کو جنہوں نے ایس او پیز پر عمل درآمد کیا سب کو بند کر دیا گیا اس کورونا کی دوسری لہر میں. تو اس کے بعد جب ہم نے بلکہ ہمارے جو وزیر جو ہے ہمارے ایجوکیشن کے مراد راز صاحب, انہوں نے باقاعدہ ٹاک شو میں بھی جا کر یہ کہا کہ ہمارے جو پرائیویٹ سکولز ہیں, گورنمنٹ کے ادارے ہیں, جتنے بھی تعلیمی ادارے, انہوں نے پراپر ایس او پیز پر عمل کیا. اب یہ ساری باتیں میڈیا کے تھرو یہ سارے پتہ چلتا رہا کہ یار یہ ایک وہ شعبہ ہے جس نے واقعی کوآپریٹ کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں جہاں پر کوآپریٹ ہونا چاہیے تھا وہاں پہ کوآپریٹ نہیں ہوا, اب اس کی سزا ہمیں دی جائے, ہمارا معاشی قتل کیا جائے, کیا یہ درست ہے؟ حکومت سے بھی ہمارا یہی مطالبہ ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ لوگ شادرہ چوک پر ہزاروں کی تعداد میں باہر آئے, جس میں ٹیچرز بھی تھے, کالج کے کہنے کے پروفیسرز, یہ وہ آنرز, اسکولز کے پرنسپلز اور اکیڈمیز کے پرنسپلز, سبھی نے مل جل کر وہ ایک دیکھے کہ کتنی بڑی تحریک کا شادرہ سے آغاز کیا. اور اس میں میں بھی موجود تھا, اور میں نے جس طرح سے لوگوں کو دیکھا کہ اس وقت جو حکومت کو سوچنا پڑے گا کہ سکولز اوپن کرنے چاہیے, جس طرح سے لوگوں کا ری ایکشن تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو آگے آپ کے پاس اس کا کیا لاہے عمل ہے, یعنی آگے آپ کیا اس حوالے سے کر رہے ہیں؟ آگے ہمارا لاہے عمل یہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے, جو انہوں نے جو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے, جیسے انہوں نے 4 ماہ کی فی وغیرہ لے لی بچوں سے, گورنمنٹ سکولز کے جو بچے ہیں, اور اس سے فی چاہے وہ 20 روپیز فی ہے, لیکن یہ 4 ماہ کی فی لینے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ سکول اوپن نہیں کرنا چاہ رہی. گورنمنٹ کو اگر تھوڑا سا سروے کر لے تو شاید اس سے اندازہ ہو جائے کہ 50,000 بچے سکول چھوڑ گئے ہیں پنجاب میں. یہ تو ہمارے لیے بہت ہی سوچنے کی بات ہے. یہ ایک فگر ہے. 50,000 بچے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکول سے جو ہے نا وہ, جی رائے صاحب, 50,000 اس وقت اسٹوڈینٹس جو ہے وہ اپنی تعلیمی سرگرمیاں چھوڑ کے, آخر سوچنے والی بات یہ کہ وہ گئے کدھر ہے. اور ڈیفینیٹ جو کرائسس آیا, کوئی چائے والے کھوکھے پہ ہوگا, کوئی کہہ لے کہ جس طرح سے یہ جو اینٹوں کے بٹھے وغیرہ یہاں پہ کوئی بچے جائیں گے, اور کیا کریں گے, کسی دکان پہ جاب کریں گے, چھوٹے موٹے کام کے ساتھ وہ اپنے ٹیلنٹ کو ضائع کر دیں گے. یہ تو تعلیمی تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں, جبکہ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے جو صحت کے لیے ہم نے آپ کے رکھ کر مد نظر ہم نے آپ کے ادارے بند کیے. جبکہ ہمیں جس طرح سے ہم نے ورک کیا, جس طرح سے ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز نے ساتھ دیا, اور دکھ اس بات کا ہے کہ ہمیں اعتماد میں بھی نہیں لیا گیا اور سکولز بند کر دیے. کہ کیا جارہ داری ہے؟ کیا ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ کیا ہماری جو یہ تہذیبیں ہیں کالجز کی, اکیڈمی کی اور سکولز کی, یونیورسٹیز کی, یہ کس مقصد کے لیے بنی ہے؟ اور یہاں تک کہ اگر آپ اپنی ہی مرضی ہی مسلط کرتے رہیں گے, اور این سی او سی کے جو ہمارے ابھی دیکھ لیں لیٹسٹ جو اجتماعات میں جاتے رہے, وہاں پہ کرونا کس سائڈ پہ تھا؟ یہ سوچنے والی بات ہے. پھر گورنمنٹ یہ کہے گی جی تنقید ہو رہی ہے جی پرائیویٹ سیکٹر سے. اس وقت ہم کوئی پرائیویٹ سیکٹر نہیں, ہم اس وقت یہ اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ تعلیم کو جو ہے نا وہ ہم نے بچانا ہے اور اپنے ملک کو آگے بڑھانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا خان صاحب دیگر تنظیمات سے بھی کوئی رابطہ ہے اس حوالے سے, یا صرف آپ کی تنظیم ہی اس احتجاج کو جو ہے نا وہ آگے لے کے؟ دیکھیے جو شادرہ چوک پہ جو ہوا احتجاج, وہاں پر تمام تنظیمیں ادھر موجود تھی, اور اب یہ 8 تاریخ کو ہماری ایک احتجاجی کال ہے, اور اس پہ ڈسٹرکٹ شکوپورہ تقریباً 4,000 سے 8,000 تک, 4,000 منیمم فگر میں اپنی فگر ٹپس پہ یہ دیکھ رہا ہوں, جو اس وقت جو ہے وہ اس جو اجتماع جو اجلاس ہے جو احتجاج ہے اس کا حصہ بنے گی. تو یہ سوچنے والی بات ہے, وہاں پر وہ 4,000 لوگ
کون کون سے ہو سکتے ہیں، یہ تو گورنمنٹ کو پھر سوچنا ہوگا کہ منیمم اسٹرینتھ جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں اور لوگ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ ایسا پرنسپلز تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، جن کا معاشی قتل ہے، یہ سارے معاملات ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جو ہے سوتیلے جیسا جو سلوک ہو رہا ہے، دوسرے شعبہ جات کھلے، آپ یقین کریں کہ پیرنٹس بھی اس وقت کھڑے ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. بچوں کے آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیمی حرج کی وجہ سے والدین بھی سوچیں پر مجبور ہو گئے. سر دیکھیں آپ اس وقت حالت کیا ہے، اب دیکھیں 50,000 بچہ اسکول چھوڑ گیا، حالت کیا ہے، بچے ماں باپ سے کنٹرول نہیں ہو رہے. ایک دیکھیں نا کورونا سے وہ کیا بچانا انہیں، وہ گلیوں سڑکوں میں جہاں برسی وہ کھیل کود رہے. بچے تو بچے یہاں پر تو پھر بھی ہم انہیں ایس او پیز کے مطابق 4 گھنٹے یا 3 گھنٹے ہم ان کو ایک ٹائم کے مطابق ایک جو فریم، بالکل ٹھیک ہے، ٹائم فریم بنا ہوا ہے اس کے مطابق ہم ان کو لے کے چل رہے ہوتے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ کیا گھر میں بچے اس طرح سے کنٹرول ہو سکتے ہیں؟ یہ کرونا، یہ گورنمنٹ اگر سمجھ رہی ہے نا کہ ہم کرونا کو کنٹرول کر لیں گے، بچوں کو گھر بٹھا کے، یہ بچے زیادہ کرونا کا جو اثر انداز ان پہ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے یعنی آپ کی جو ایک تحریک آپ نے شروع کی ہے کہ تعلیم بچاؤ تحریک، یہ 8 دسمبر کو آپ کا شیخوپورہ میں ہے، اس سے آگے بھی کوئی آپ کا لاہے عمل ہے یا آپ اس کو بس یہاں تک جو ہے نا وہ کلوز کر دیں گے؟ دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس بات کو سمجھ لے کہ اب یہ معاشی قتل مزید جاری نہیں رہے گا. یہ جو سیاسی کرونا ہمارے پہ مسلط کیا گیا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی اس بات پہ. اب دیکھیں مدارس ہے ماشاءاللہ، وہ ایک کمیونٹی، مطلب انہوں نے ایک اپنا اسٹرانگ میسج دیا ہے. بالکل ٹھیک انہوں نے اور واقعی ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم مذہبی طور پہ اپنے آپ کو کیسے کمزور کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو، کیونکہ وہ متحد تھے. اور دیکھ لیں الحمدللہ انہوں نے ایک میسج دیا ہے، گورنمنٹ کو ٹیٹے گی. اور یہ دیکھیں ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم مدارس کے ساتھ ہیں، اور ہم مدارس سے بھی جو ہمارے علماء کرام ہیں، ہم ان سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ آپ ہماری تحریک کا بھی حصہ بنے اور ہمیں بھی سپورٹ کریں تاکہ دینی و دنیاوی تعلیم کا جو سلسلہ ہے اس کا تسلسل جاری رہ سکے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو پرنسپلز ہیں ان سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو پاکستان میں پرائیویٹ سکولز کے پرنسپلز ہیں ان سے آپ کی کیا مطلب، آپ کیا چاہتے ہیں ان سے کہ وہ آپ کو کس طرح اس میں ساتھ دیں؟ دیکھیے میں پرنسپل سے یہی کہوں گا کہ زندگی کے کچھ موقع پہلے اور آخری ہوتے ہیں. کرونا تو ایک دفعہ آیا ہے اور جس طرح سے اس نے نو ڈاؤٹ کہ اس نے بہت زیادہ مختلف شعبہ جات کو نقصان پہنچایا ہے، اکانومی کو بھی نقصان پہنچا ہے. لیکن اب صرف ایک ہی شعبے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، وہ ہے تعلیم. اور اگر تعلیم کو ہم نقصان پہنچائیں گے، ہم اس کے لیے آواز نہیں اپنی بلند کرتے، تو کل کو ہمارے سے بھی ہم پوچھا جائے گا کہ بھئی جب یہ معاملات ہو رہے تھے تو اس وقت آپ کدھر تھے. معاشی قتل تو ایک ہے، یہ جو حکومت کی ذمہ داری آپ دیکھیں کہ اگر پاکستان کا اگر شرح خواندگی کی آپ صورتحال کا اندازہ لگائیں تو 120 ممالک میں ریاست 113 نمبر پر ہمارا ملک ہے. یہ حال ہے ہمارے ملک کا. اور مزید جو ہم اس کو آخری سانسوں میں ہماری جو تعلیم چل رہی ہے اس کا مزید بیڑا گر کریں گے، اکیڈمیز بند کر کے، سکولز بند کر کے، کالجز بند کر کے، یونیورسٹیز بند کر کے کیا نکالنا ہے ہم نے؟ بالکل ٹھیک ہے. جب یہ شعبہ آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، آپ مزید اس میں کوئی ایس او پیز ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں، اس میں اگر اسٹرینتھ ہے بچے 10 بیٹھ رہے ہیں، آپ 8 اور کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس سے آگے کیا کر سکتے ہیں؟ جتنا پرائیویٹ سکولز، اکیڈمی، کالجز، یونیورسٹی سب نے بھرپور کوآپریٹ کیا ہے. بالکل. اور میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ فیس کرنا یہ بہت مشکل ہے، اور یہ این سی او سی کی ذمہ داری بنتی ہے. ایک دفعہ دوبارہ پھر ہماری درخواست ہے کہ وہ ایک دفعہ دوبارہ اس کا جائزہ لے لے، یہ اس کو سمجھ جائے کہ یہ کرونا اس وقت کہاں پہ کھڑا ہے.
یہ صرف ہمارے ارد گرد کھڑا کیا گیا، تعلیم کو تباہ کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا. برائے مہربانی ہماری یہ آپ کے چینل کے ذریعے یہ پیغام ہے کہ ہمارے اساتذہ پر رحم کرے. آج اساتذہ کی یہ حالت ہوگی کہ وہ سڑکوں پہ آ گئے. بالکل بھوک سے کل کو کون چاہتا ہے کہ اس کے بچے مرے؟ یہ وہ طبقہ ہے جو کسی کے آگے ہاتھ بھی پھیلا سکتا. تو اس حوالے سے گورنمنٹ نے کوئی آپ کو ریلیف پیکج کا کوئی اعلان اگر کوئی اس طرح کا کیا؟ سر ریلیف تو بہت دور کی بات ہے. جی ریلیف تو بہت دور کی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر اقدام کرنا ہو یہاں پر تو اگر شوبز کے اندر کوئی لوگ ہوتے تو شاید وہاں پر فنڈ ہو جاتا. ہم کو سے کوئی وکلا تھے کہ جن کو فنڈ مل جانا تھا. سب سے اہم طبقہ، اہم شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ، تعلیم دینے والے لوگ، اس ملک کو کھڑا کرنے والے لوگ، ان کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. سڑک پر پڑے جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ ان کو اچھے ماحول میں لے کے جا رہے ہیں. وہ اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کا. ان کے لیے آپ نے کھانے کا، رہائش کا سارا کچھ انتظام کیا. جو لوگ روڈ پہ سوتے تھے، بہت اچھا اقدام. ہم وزیر اعظم کو سراہتے. لیکن جو کس قوم کو کھڑا کر رہا ہے ٹیچر، آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو اس کو زمین وہ فٹ پاتھ والی جگہ پر آپ اسے لٹانے پہ مجبور کر رہے، ڈکیتی کرنے پہ آپ انہیں مجبور کر رہے. اس سے کرائم بڑھے گا. گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اقدام غلط ہے. ہمارے ملک کی تعلیم تباہ ہوگی، ہم کس طرف جائیں گے؟ مہاتیر محمد کی ہم مثالیں سنتے رہے. مہاتیر محمد نے جو کیا، اس نے سب سے پہلے اس قوم کو ان کے قدموں پر کھڑا کیا اور انہیں عظیم قوم بنایا. بالکل ٹھیک. اور ہم نے اپنے بچوں کا تعلیم کو تباہ کر کے آخر پہ کھڑا کر دیا کہ یہ لو بھائی. اور ابھی بھی اگر ہم نے اس پہ کوئی مؤثر اقدام نہ کیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں تعلیم برائے نام رہ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ اعجاز صاحب کہ آپ نے ٹائم دیا. ناظرین، یہ تھے اعجاز خان صاحب، سینئر نائب صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے، جو کہ حکومت سے یہ اپیل کر رہے تھے کہ حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے اسکولز کی بندش کا، اس پہ نظر ثانی کرے اور دوبارہ جلد جو ہے وہ اسکولز کو کھولنے کے لیے جو ہے نا وہ اعلان کرے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے مجھے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.